بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارا موضوع ہے مقاصد شریعت اسلامی۔ یہ موضوع ہم نے منتخب کیا ہے یا اقتباس لیا ہے، ایک کتاب ہے تعلیم علم الاصول، یہ جو آپ کے سامنے ہے تعلیم علم الاصول دکتور نور الدین مختار الخادمی کی، یہ پوری کی پوری نیٹ پر دستیاب ہے۔ اس کا ہم نے ایک باب پڑھنا ہے جو المبحث الرابع ہے، مقاصد الشریعہ الاسلامیہ۔ تو اس میں وہ سب سے پہلے بتاتا ہے کہ مقاصد الشریعۃ الاسلامیۃ ہی جملۃ المعانی والاہداف والغایات التی تضمنتها احکام الشرع وادلتہ۔ اسلامی شریعت کے جو مقاصد ہیں یہ مجموعی طور پر وہ معانی ہیں، وہ مقاصد ہیں، وہ اہداف ہیں اور وہ غایات ہیں کہ جن کو احکام شریعت نے گھیرا ہوا ہے اور دلائل نے اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ او ہیا غایات التشریع الاسلامی، یہ اسلامی شریعت کے غایات یعنی مقصود ہیں، ومرامیہ اور اس کا قصد ہیں، واہدافہ اور اس کے اہداف ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا شریعت، مثلا نماز، یہ شریعت، نماز کا وجوب شریعت ہے، اور اس کی غایت کیا ہے، اس کا مقصد، اس کا ہدف کیا ہے؟ اللہ راضی ہو اور اخلاق کی اصلاح ہو، ٹھیک ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جتنی عبادتیں ہیں وہ سب کے سب اخلاق عادات کی اصلاح کرتی ہیں۔ تو ایک ہے شریعت، ایک ہے مقصد، غایت، معنی، ہدف، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی مثالیں وہ نیچے دے رہا ہے۔ مثلا کہتا ہے مقصد و رفع الحرج، جو شریعت کے مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد ہے کہ لوگوں سے تکلیف کو دور کیا جائے، مشقت کو دور کیا جائے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اللہ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا۔ حرج کہتے ہیں حد سے زیادہ مشقت، حد سے زیادہ کہ جو عام انسان بھی نہ کر سکے۔ ایک تو ہے نا پہلوان نہ کر سکے، ایک ہے کہ عام انسان بھی نہ کر سکے۔ مثلا نماز ہے، 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں میں سے کوئی نماز ایسی ہے جو مشکل ہو، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بچہ بھی پڑھ لے گا نماز، صرف یہ ہے کہ خواہش کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، 2.5% ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے اور 1000 میں سے 25 روپے اور 10,000 میں سے 250 اور 1 لاکھ میں سے 2500، تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، معمولی سی رقم ہے۔ تو اسی طرح روزہ ہے، روزہ بھی فی نفس ہی مشکل نہیں ہے، وہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے، کہ مثلا ہم نے ہمارے حکومتی نظام ایسے ہیں کہ اس میں رعایت نہیں ہے روزے داروں کے لیے، وگرنہ روزہ بھی آسان ہے۔ اسی طرح مقصد التخفیف، دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے تخفیف کا مقصد، کہ اللہ نے دین کے جتنے احکام بنائے ان کے اندر تخفیف رکھی ہے، جیسے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کرے، آسانی کرے، ہلکا کرے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مریض ہے تو اس کے لیے تخفیف کر دی، مسافر ہے تو اس کے لیے تخفیف کر دی، تھکا ہوا ہے، اس مثلا رات کو پانی لگاتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رات کو پانی لگاتے تھے کھیتوں کو، تو اس کو اجازت دی کہ آپ جب آپ کی آنکھ کھلے تب نماز پڑھ لیں، یہ تخفیف ہے۔ یعنی جہاں جہاں پر کچھ تھوڑی سی مشقت ہو رہی تھی وہاں بھی تخفیف کر دی۔ اسی طرح حفظ و عورات الناس، لوگوں کے نجی امور کی حفاظت، یہ شریعت کا ایک مقصد ہے، اور بہت سارے
احکام اس مقصد کے ارد گرد گھومتے ہیں. جیسے فرمایا کہ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ اجازت طلب کر کے کمرے میں جاؤ، حتیٰ کہ اپنی والدہ کے تنہائی والے کمرے میں اگر والدہ تنہا ہو تو کھٹ کھٹا کر جاؤ، حدیث میں آتا ہے. تو یہ مقاصد 3 اس نے بطور مثال دی ہیں. آگے وہ کہتا ہے کہ معلوم علی سبیل القطع والیقین ان کل الاحکام الشرعیۃ التکلیفیۃ والوضعیۃ جاءت لتحقیق مصالح العباد فی الدنیا والآخرہ. یہ بات قطعیت اور یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ تمام شرعی احکام چاہے وہ تکلیفی ہوں یا چاہے وہ وضعی ہوں، وہ سب کے سب انسانوں کی مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، چاہے وہ مصلحت دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو. دنیا اور آخرت کی مصالح کے لیے تمام شرعی احکام وارد ہوئے ہیں، آئے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، استغفار، اور پھر سچ بولنا، اور پھر نکاح، طلاق، اور اسی طرح سے رزق حلال، یہ ساری انسانوں کے فائدے کے لیے. و تحقیق المصالح، اور انسانوں کی مصلحت کا حصول جو ہے وہ ہوتا ہے بجلب المنافع والخیر والسعادہ ودفع المفاسد والشر والشقاوہ. یا تو منافع حاصل ہوتے ہیں اس سے، دنیا کے فائدے، یا خیر اور سعادت حاصل ہوتی ہے، یا مفاسد دور ہوتے ہیں اور شر دور ہوتی ہے اور شقاوت دور ہوتی ہے. یعنی مقاصد شریعت 2 قسم کے ہیں، یا تو خیر کے حصول کے لیے ہیں یا شر کو روکنے کے لیے ہیں. دونوں اس سے ٹھیک ہیں. وقد دلت علی هذه الحقیقۃ القطعیۃ عدۃ ادلۃ نقلیۃ وعقلیۃ. اس حقیقت پر کہ ہر شریعت کے حکم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ انسانوں کا مفاد ہے، فائدہ ہے. اس حقیقت پر کئی دلیلیں عقلی اور نقلی دلالت کرتی ہیں. ہم نیچے کچھ بیان کرتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم لا ضرر ولا ضرار ان ھذا الدین یسر. یہ ساری آیتیں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ شریعت کا مجموعی طور پر مقصد یہ ہے کہ انسان کا فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اللہ کا کوئی خاص فائدہ ہو جو عبادت کے بغیر پورا نہ ہو رہا ہو. اللہ حدیث قدسی ہے کہ تمام انسان سب سے برے انسانوں کی طرح بن جائیں، پھر بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں لا سکتے، اور تمام انسان سب کے سب وہ سب بہترین انسان بن جائیں، پھر بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. تو شریعت کے نزول اور اس کے بیان کا اور اس کے وارد کرنے کا جو مقصد تھا، وہ مقصد یہی تھا کہ انسانوں کا فائدہ ہو. اور آگے کہتا ہے اجماع السلف والخلف وکافۃ العلماء والفقہاء علی ان الشریعۃ موجہۃ لاصلاح الانسانیۃ واسعادیہ فی الدنیا والآخرہ. سلف خلف تمام علماء فقہا کا اجماع ہے کہ شریعت وہ لوٹائی گئی ہے انسانیت کے اصلاح کے لیے. شریعت بنائی گئی ہے انسانیت کی اصلاح کے لیے اور ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ انتواء اغلب الاحکام والفروع علی مقاصدها وحکمها واسرارها. اکثر احکام اور اکثر فروع ان کے مقاصد اور حکمتیں اور اسرار ہمیں نظر آتے ہیں، اکثر کے نظر آتے ہیں. کوئی ایسے ہیں جن کی نظر نہیں آتے، لیکن جن کی نظر نہیں آتے وہ بھی کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہیں، اگرچہ ہمیں نہیں سمجھ آئی لیکن ہوتی وہ بھی حکمت ہے کہیں نہ کہیں. جیسے وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ کی علت یہ ہے کہ انسان پاک صاف ہو، یعنی مال کی محبت ختم ہو، اس کے اخلاق کردار اچھا ہو، کیونکہ سارے گناہوں کی جو جڑ ہے نا وہ یہ ہے مال کی محبت. تو جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے نا تو مال کی محبت میں کمی آتی ہے اور انسانوں سے ہمدردی میں اضافہ ہوتا ہے.
تو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یہ دلیل ہو گئی۔ اور قتال کی جو علت ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں اور مستضعفین کی نصرت اور تائید کے لیے جنگ کرنا، یہ اس کی علت اللہ نے بیان کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ظلم کا دفعیہ، ظلم کا خاتمہ، ظلم کو مٹا ڈالنا، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ اسی طرح حائضہ بیوی کے ساتھ وطی نہیں کرنی، اس کی علت اللہ نے خود بیان کی کہ یہ اس میں نا قل هو اذن فاعتزلوا النساء، اس میں اذا ہے، یعنی تکلیف ہے، تکلیف حسی بھی ہے، معنوی بھی ہے۔ حسی ہوتی ہے جو نظر آتی ہے کہ خون والی جگہ ہے، خون بہہ رہا ہے، اور معنوی یہ ہے کہ عورت کو بھی کراہت اور مرد کو بھی کراہت، تو یہ اللہ نے خود ہی بیان کر دیا۔ وتعلیل الاستئذان، اور جو اجازت طلب کرنے کی جو علت ہے، وہ علت یہ ہے کہ حفظ و اعراض اصحاب البیوت، گھر والوں کی جو عزت والی باتیں ہیں وہ محفوظ رہیں، کوئی ان کے خرابیاں، کوئی عیوب، کوئی شرم والی باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت طلب کرنا صرف اسی لیے ہے کہ غیر ارادی طور پر ناپسندیدہ باتوں پر نظر نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں غالبیت الاحکام معللۃ بحکمھا و مقاصدھا، دین کے اکثر احکام ان کی علتیں موجود ہیں ان کی حکمتوں کے ساتھ اور مقاصد کے ساتھ، باقیوں کی بھی موجود ہیں لیکن وہ ہم سے بعض اوقات چھپی رہ جاتی ہیں، کیونکہ شریعت بعض اوقات حکمت خود بیان کر دیتی ہے لیکن بعض اوقات نہیں بیان کرتی۔ تو کہتے ہیں کہ یا تو تنصیص ہوتی ہے کہ شریعت اپنی حکمتوں کو خود نص کے ساتھ بیان کر دیتی ہے، جیسے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الْأَلْبَابِ، یہ خود بیان کر دیا۔ لیکن بعض اوقات ایما اور اشارہ ہوتا ہے کہ شریعت نص نہیں بیان کرتی، اشارہ دے دیتی ہے کہ اس میں خرابی ہے، اس سے بچو، وہ خرابی کیا ہے یہ نہیں بتاتی۔ بعض اوقات اجتہاد اور تعویل کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے، اور بعض ایسے احکام بھی ہیں التی لم تعلل بالتفصیل کہ وہ تفصیل کے ساتھ ان کی علت بیان نہیں کی گئی شریعت کی طرف سے، لیکن فإنها معللۃ بالجملۃ والعموم، لیکن عمومی طور پر دین کا جو خیر کا مقصد ہے وہ ان میں موجود ہوتا ہے۔ اے معللۃ بتحقیل الامتثال والتعبد والطاعۃ للہ رب العالمین، کہ وہاں پر اللہ کی اطاعت، اللہ کے ساتھ فرما برداری اور اللہ کی عبودیت مقصد ہوتا ہے۔ ومعللۃ بجلب الصلاح فی الدنیا والسعادۃ فی الآخرہ، اور بعض اوقات یہ علت ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے اور آخرت کی سعادت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی یہ موٹا موٹا تصور ہے کہ علتیں موجود ہیں، حکمتیں، سعادتیں موجود ہیں، ہمیں بعض اوقات نظر آتی ہیں، بعض اوقات نظر نہیں آتی۔ جو ماہرین ہوتے ہیں انہیں ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے، جیسے اس نے بتایا ہے کہ جہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں کیا حکمت ہے، وہاں بھی اللہ کی عبادت، تعبد، امتثال اور اطاعت وہ موجود ہوتی ہے۔ آگے کہتا ہے کہ المقاصد فی حیات الناس، اب اس کی مثالیں دے رہا ہے۔ دنیا کی لوگوں کی زندگی میں مقاصد کی چند مثالیں، مثال کے طور پر پہلی مثال دیتا ہے تنظیم حرکت المروری، سڑکوں کے اوپر جو اشارے لگے ہوتے ہیں سرخ، سبز اور پیلا، ان کا مقصد ہے اگر یہ نشان نہ ہوں تو آمد و رفت کا جو نظم و ضبط ہے وہ ختم ہو جائے، گاڑیاں آپس میں ٹکرا جائیں یا بھیڑ مچ جائے یا پھر سڑکیں جام ہو جائیں۔ تو اس نے بتایا کہ یہ روشنیوں کا اور یہ اشاروں کا مقصد ہے، یہ ایک مثال دی۔ دوسری مثال اس نے دی کہ
تنظیم الدراسہ والامتحانات والنجاحات والترقیات والاجازات وغیرہ ذالک. یہ تعلیم ہوتی ہے، اس کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کے امتحان ہوتے ہیں، اس رزلٹ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے اور سرٹیفکیٹ ملتے ہیں. اس کا بھی مقصد ہے، اس نظم و ضبط کا مقصد ہے. اسی طرح کہتا ہے کہ مقصد و تحقیق الاخوہ و ادامت المعروف و تعمیق المواسات و تضامت و تناصر علی الحق والدین. انسانوں کے مابین اخوت کو قائم کرنا، نیکیوں کو جاری رکھنا، ایک دوسرے کی غم گساری کو مضبوط کرنا، گہرا کرنا، ایک دوسرے کا کفیل بننا، ضامن بننا، ایک دوسرے کی مدد کرنا حق اور دین پر. یہ سارے مقاصد حاصل کرنے کے لیے شریعت نے تبرع بالمال کے طریقہ کار کو اختیار کیا کہ مال خرچ کرو. کہیں کا صدقہ کرو، کہیں کا انفاق کرو، کہیں کا جہاد بالمال کرو، اور کہیں کہا کہ زکوٰۃ دو. یہ تبرع بالمال، مال خرچ کرنے کے کئی اقسام اور طریقے بیان کر دیے تاکہ انسانوں کے درمیان اخوت مضبوط ہو. التبرع بالمال والدماء، خون بہاؤ اپنے دوست کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان کے لیے خون بہاؤ. والامتیاتی، سامان خرچ کرو. یعنی ایک تو مال کا صدقہ ہے نا، ایک سامان کا خرچ ہے، صدقہ ہے. مثلا کسی کو گاڑی کی ضرورت ہو اپنی گاڑی دے دو، کسی کو کتاب کی ضرورت ہے اپنی کتاب دے دو. ومن خلال تقاسم الہموم والآلام والاموال، غم گساری اور علم اور دکھ اور اموال کو آپس میں تقسیم کرنا. ومن خلال الاسراء بانقاذ المصابی، جو مصیبت زدہ ہیں ان کو چھڑاؤ. وتفریج القربتی وتنفیس المحنتی، اور جو مصیبت دکھ میں مبتلا ہیں ان کو کشادہ کرو، دکھ کو ختم کرو. وتنفیس المحنتی، اور آزمائش کو کم کرو. تو یہ اس نے چند مثالیں دی ہیں. ومعلوم ان هذه المقاصد تتوافق مع مقاصد الشریعت وغایاتها. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اوپر جو مثالیں دی گئی ہیں یہ مقاصد شریعت اسلامیہ اور اس کے غایات کے عین موافق ہیں، اور اسی لیے مسلمان ان پر عمل کرتے ہیں اور مجتہدین ان کی اجازت دیتے ہیں اور ان کو ثابت قرار دیتے ہیں اور ان کی دعوت دیتے ہیں اور اس پر ترغیب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے 3 مثالیں دیں اوپر. تینوں مثالیں دنیاوی مثالیں ہیں. ایک ٹریفک کی مثال، ایک نظام تعلیم کی مثال، اسباق کی تقسیم اور امتحانات. ایک اس نے کہا کہ جی اخوت کو قائم کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، کافروں میں بھی ہوتا ہے. یہ 3 مثالیں اس نے دی ہیں کہ دنیا کے اندر ان چیزوں کے مقاصد ہیں، تو اسی طرح شریعت کے اندر بھی ان کی اجازت ہے. اور شریعت بھی کہتی ہے کہ اگر دنیا کے مفاد کے لیے تمہیں یہ اختیار کرنا پڑے، یعنی ٹریفک کے قوانین اختیار کرنے پڑیں یا نظام تعلیم کو جاری کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ شریعت کے موافق ہے. تو آگے ہے انواع المقاصد. ٹھیک ہے، ابھی پہلے ہم تھوڑا سا سن لیں پھر آگے چلتے ہیں. ٹائم کیا ہوا ہے؟ 1:15. ہاں جی. تو مجھے بتائیں کہ شریعت کے کچھ احکام وہ ہیں کہ جن کا مقصد معلوم ہے. مثلاً وہ کون سے ہیں؟ جیسے زکوٰۃ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مال کو پاک کرنا، نفس کو پاک کرنا. ہاں. اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کا مقصد ہمیں معلوم نہیں ہے. مثلاً وہ کون سے ہیں؟ مثلاً بتا دیں. اچھا، حیض کے دنوں میں بیوی کے قریب نہیں جانا، اس کی غایت اور مقصد کیا ہے؟ علت کیا ہے؟
ہاں قل هو اذن فاعتزلوا النساء. اور اسی طرح سے ایک لفظ اس نے بولا ہے رفع الحرج، حرج کو دور کرنا. اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی اس کی کیا مثال ہے؟ شریعت چاہتی ہے حرج دور ہو. حرج کہتے ہیں حد سے زیادہ تھکاوٹ، مشقت. اس کی کیا مثال ہے؟ یہ تو دلیل ہے نا، مثال. اللہ نے حرج کو دور کیا ہے، اس کی مثال ہاں وہ تخفیف کی مثال ہے. حرج کا مطلب ہے کہ جتنے دین کے احکام ہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہمارے بس سے باہر ہو، ماں سوائے جہاد کے. لیکن جہاد کی بھی تفصیل ہے کہ جہاد اس وقت ہوتا ہے جب پورا معاشرہ، حکومت سب لوگ مل کر کرتے ہیں نا، تو پھر وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. اور اس میں جان اگرچہ نکلتی ہے لیکن اس کے ذریعے تحفظ ہوتا ہے پھر پوری امت کا. تو یہ جو اجازت طلب کرنا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اور دنیاوی زندگی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس کی مثالیں اس نے دی ہیں 3. کون سی؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. چلیں اب آگے چلتے ہیں. انواع المقاصد. مقاصد کی انواع 3 ہیں. کچھ ضروری مقاصد ہیں، کچھ حاجاتی مقاصد ہیں، اور کچھ تحسینی مقاصد ہیں. ضروری مقاصد وہ ہیں کہ جن کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، ان کو تو لازمی حاصل کر کے ہی رہنا ہے. جیسے ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان اور دین کا خاتمہ گوارا نہ کرے. یہ ضروری مقاصد میں سے ہے. کچھ مقاصد ایسے ہیں جو حاجاتی ہیں، جو ضروری نہیں ہیں، اگر حاصل ہو جائیں تو اچھا ہے، حاصل نہ ہوں تو خیر ہے، وہ حاجاتی کہلاتے ہیں. حاصل ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، حاصل نہ ہو خیر ہے. اور مقاصد تحسینیہ وہ جو حاصل ہو جائیں تو اچھا ہے. حاجیہ اور تحسینیہ میں فرق یہ ہے کہ حاجیہ مقاصد وہ ہوتے ہیں کہ جن میں وہ ضروری تو نہیں ہے لیکن اس سے آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے زندگی گزارنا. زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے اور وہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود اس کی حاجت بہرحال ہوتی ہے. تحسینیہ وہ ہوتا ہے کہ حاجت بھی نہیں ہوتی، صرف اور صرف تحسین مقصود ہوتا ہے کہ سہولت حاصل ہو جائے. تو اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے جو ہے لباس ہے. لباس کی کم از کم شکل یہ ہے کہ بنین ہو اور نیچے شلوار ہو. ٹھیک ہے، کم از کم شکل یہ ضروری ہے. اس سے بہتر شکل یہ ہے کہ حاجت پوری ہو، مثلا پورا لباس ہو، بازو ڈھکے ہوئے ہوں اور ساری چیزیں پوری ہوں، یہ حاجت ہے. ٹھیک ہے. تحسین یہ ہے کہ مثلا اس نے اوپر سے واسکٹ بھی پہنی ہوئی ہو، 3 پیس ہو، تو یہ مقاصد تحسینیہ ضروریہ اور حاجیہ کی مثال ہو گئی. جیسے خوراک میں بھی دیکھ لیں، کم از کم خوراک یہ ہے کہ جان بچ جائے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ
وہ بیماری سے بچ جائے، جان بھی بچ جائے، بیماری سے بھی بچ جائے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو لطف بھی محسوس ہو اور وہ پیٹ بھر کے کھائے اور سکون محسوس کرے۔ تو یہ مثالیں تھیں، اس کی مزید تفصیل پھر کل پڑھیں گے، بس آج اتنا کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انواع المقاصد، مقاصد کی 3 اقسام ہیں: المقاصد الضروریہ، المقاصد الحاجیہ، المقاصد التحسینیہ۔ ضروری مقاصد کہ جس کے بغیر جان پیاری نہ لگے، اتنے ضروری ہوں کہ جان ختم ہو جائے۔ اور حاجات والے مقاصد وہ ہوتے ہیں کہ جان تو بچ جاتی ہے لیکن تکلیف میں ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایسے جیسے ہر وقت بخار ہو، تکلیف میں ہوتی ہے۔ اور تحسینی مقاصد وہ ہوتے ہیں کہ تکلیف بھی ختم ہو گئی لیکن اس سے زائد ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہو گئے، کچھ سہولتیں حاصل ہو گئیں، کچھ لطف اور مزے حاصل ہو گئے۔ تو اب مقاصد ضروریہ کی وہ تشریح کرتا ہے کہ جیسے دین کہ ہر انسان کے دین کا قائم ہونا یہ مقاصد ضروریہ میں سے ہے، کہ اس کا دین محفوظ ہو اور لوگوں کی جان اور ان کی عقل محفوظ ہو اور ان پر ظلم اور زیادتی نہ ہو اور ان کے روزگار اور ان کے اعمال صحیح طریقے سے قائم ہوں، معاشرے کے اندر ہسپتال ہوں، طبیب ہوں۔ یہ مقاصد ضروریہ ہے۔ اگر مقاصد ضروریہ پورے نہ ہوں تو نظام زندگی فاسد ہو جاتا ہے اور لوگوں کے مسائل میں تعطل آ جاتا ہے اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ مقاصد ضروریہ 5 ہیں۔ حفظ الدین، سب سے پہلے دین کی حفاظت ہے، یعنی اسلام کے ارکان اور اس کے شعائر اور اس کے مبادی اور اس کے مظاہر، اسلام کے احکام کو محفوظ کرنا، اسلام کی تعلیمات کو تحریف سے، تنقید سے، تعطیل سے محفوظ کرنا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو دین کی حفاظت یہ سب سے پہلے ہے۔ اگر کسی کا دین ضائع ہو جاتا ہے اور اس کو زندگی کی تمام آسائشیں، سہولتیں، نعمتیں میسر آ جاتی ہیں تو وہ بیکار ہیں، کیونکہ ہمیشہ کی جو جہنم ہے وہ اس کی منتظر ہے۔ اسی لیے دین کی حفاظت کے لیے شریعت نے بہت سارے امور کو لازم قرار دیے، مثلا یہ کہ اعلان الشہادت و توحید، شہادت اور توحید کا اعلان کیا جائے، یعنی کلمہ جو پڑھنا ہے دل میں نہیں پڑھنا، زبان سے پڑھنا ہے تاکہ پتہ چلے یہ اب مسلمان ہو گیا۔ اقامت الصلاوات والمحافظۃ علیہا، نماز قائم کرنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ بناء المساجد والصوامع واعلان الاذان والاقامہ واذاعۃ القرآن، مسجدوں کو بنانا اور صوامع کا معنی بھی خانگاہیں، یعنی دینی لوگ جہاں پر اکٹھے ہو، اذان کا اعلان کرنا، اقامت اور قرآن کو نشر کرنا۔ پانی پلائیں مجھے۔ اسی طرح سے حج کے شاعر، قرآن کی تحفیظ، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تطبیق، قرآنی ادارے قائم کرنا، یہ سارے امور جو ہیں یہ دین کے تحفظ کے لیے ہیں۔ حفظ الدین پہلا مقصد۔ انسان اپنی زندگی میں بھی دین قائم کرے اور حاکم جو ہے وہ شہر کے اندر دین کو قائم کرے۔ انسان اپنی زندگی میں دین کیسے قائم کرے؟ سب سے پہلا کام نماز ہے۔ اور معاشرے کے اندر دین کیسے قائم ہوگا؟ وہ ہوگا قرآن
کے ادارے قائم کرے، تعلیم کے ادارے قائم کرے، دعوت کی ذمہ داری کو ادا کرے اور اسلام کے حقائق کی تعریف کرے، یعنی لوگوں تک پہنچائے۔ اس کے بعد ہے نفس کی حفاظت۔ نفس کی حفاظت کا مطلب یہ ہے، پہلے نمبر پر دین بچانا ہے۔ اگر یا دین چننا پڑے یا جان کو چننا پڑے تو جان بچانا زیادہ ضروری ہے یا دین کو بچانا زیادہ ضروری ہے؟ جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ تو قرآن کے اندر آتا ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ ہے اس وقت جب گن سر کے اوپر ہو، اس وقت جان بچانا مقدم ہے، کلمہ کفر کہنا پڑے کہہ دیں۔ لیکن عام حالات میں جب آپ مطمئن ہو، خوش باش ہوں، آپ اپنی جان کی زیادہ فکر کریں گے یا دین کی زیادہ فکر کریں گے؟ دین کی زیادہ فکر کریں گے۔ تو جان کے تحفظ کے لیے شریعت نے جو احکام بنائے ہیں وہ یہ ہیں کہ شادی کی جائے۔ شادی کریں گے تو معاشرے میں نسل قائم ہوگی اور انسانی جان کی حفاظت ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن ملکوں کے اندر شادی کا رواج نہیں ہے وہاں پر آبادی گھٹ رہی ہے مسلسل۔ کئی ملک ایسے ہیں کہ وہاں پر جو مقامی آبادی ہے وہ تھوڑی ہے، جو باہر سے لوگ آ کر رہ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ایسے ملک بھی ہیں دنیا میں۔ کئی ملک ایسے ہیں کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں تھوڑے ہیں، پڑھے لکھے تھوڑے ہیں، وہ باہر سے منگواتے ہیں، جیسے امریکہ ہے، وہ پوری دنیا سے ویزے دیتا ہے کہ جو ہر ملک کے جو اچھے اچھے لوگ ہیں نا ان کو کہتے ہیں ہمارے ملک آ جاؤ۔ پاکستان سے بھی جاتے ہیں، وہ ویزے دیتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ جو کریم ہوتی ہے نا وہ ساری کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کم از کم شادی اتنی زیادہ ہو کہ انہیں باہر سے بندے منگوانے ہی نہ پڑیں، اور آج تک کبھی ہمیں مسلمانوں کو ضرورت نہیں پڑی۔ البتہ کویت کی مقامی آبادی تھوڑی ہے، باہر کے لوگ زیادہ ہیں جو کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی، جیسے یہ جو عرب امارات وغیرہ ہے نا، وہاں پر بھی یہی ہے کہ وہاں کام کرنے والی مقامی آبادی تھوڑی ہے، باہر سے انڈین، بنگلہ دیشی، پاکستانی گئے ہوئے ہیں کام کے لیے، ہندو بھی گئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح نفقہ، یعنی بیوی پر خرچہ کیا جائے، محنت مزدوری کر کے روزگار کمایا جائے، یہ جان کی حفاظت کے لیے کہ نسل انسانی قائم رہے اور قتل نہ کیا جائے بغیر وجہ کے۔ تحریم الاجہاز، منصوبہ بندی نہ کی جائے، ایبارشن نہ کیا جائے۔ اجہاز کہتے ہیں ایبارشن کو۔ دین اسلام کے اندر ایبارشن ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقصد شادی کا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، اور جو مقصد روزگار کا ہے کہ شادی ہو، بچے ہوں، ان کی پرورش ہو، وہ پورا ہونا چاہیے۔ اس لیے مسلمان ایبارشن نہیں کراتے، جو ان کا دین ہے۔ جو بے دین ہے یا جو لوگ دوسرے مذاہب سے ہیں وہ ایبارشن کرا لیتے ہیں۔ ہمارے دین کے اندر یہ انسانی جان کا قتل ہے۔ جو حمل ٹھہر جائے اس کو گرانا جائز نہیں ہے۔ حمل ٹھہرنے سے پہلے احتیاطیں کرنا کہ حمل ہو ہی نہ، اس کی کچھ نہ کچھ بعض شرائط آداب کے تحت اجازت ہے، جیسا کہ ازل ہوتا تھا پرانے دور میں۔ تو اسی طرح سے نیچے اس نے ایک اور بات لکھی ہے، تحریم الاستنساخ البشری، انسانوں کی جو کلوننگ ہے یہ حرام ہے۔ کلوننگ کہتے ہیں کہ بغیر شادی کے انسان کے اندر سے ایک اور انسان نکالتے ہیں، وہ جو شکل صورت میں اسی جیسا ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں ہوں زکریا، تو وہ میرے اندر سے ایک اور میرے مطلب انگلی سے یا کسی جگہ سے کوئی خلیہ لے کر اس کو بڑھائیں گے، اس کو پھیلائیں گے، اس کو بڑا کریں گے،
लेबॉर्ट्री के अंदर, फिर वो ना मेरे कद और मेरे जिस्म, मेरी साख्त, मेरी शक्ल के मुताबिक एक पूरा इंसान बन जाएगा। इसे कहते हैं क्लोनिंग। जानवरों में ये कामयाब है, इंसानों में भी तजर्बे हो रहे हैं और इम्कानात हैं, क्योंकि इन जानवरों में हो गए तो इंसानों में भी हो सकते हैं। तो लेकिन शरीयत के मकासद को देखें ना, ये जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो कहता है कि लिअन्ना कुल्ला ज़ालिका यहदिरुल करामतल इंसानिया, इसमें इंसानी करामत ज़ाया हो जाती है, इंसान की इज़्ज़त, उसकी शनाख्त, उसके वक़ार को ख़तरा होता है कि जो दूसरा इंसान आएगा उसकी क्या शनाख्त होगी, उसकी क्या इज़्ज़त होगी। वो क्लोन है, यानी अक्स है। उसके मिजाज और उसकी खसूसियात तो मेरी जैसे होंगी, अगरचे इरादा उसका अपना होगा, लेकिन उसकी इज़्ज़त और वक़ार वो नहीं है जो असल इंसान का है। और या जो इंसान बतदरीज पैदा होता है फितरी तरीके से। इसी तरह से वयारिज़ु सलामतल इंसानी इलल ख़तरी वल हलाकी, और इस क्लोनिंग के ज़रिए से इंसान की सलामती ख़तरे और हलाकत की तरफ वाक़ होती है। यानी क्लोनिंग से असल इंसान को मार कर और उसके क्लोन से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है, ये ख़तरात भी होते हैं। इसी तरह तहरीम तजारुबिन नवाविया वल जुरसूमिया का मतलब यह है कि DNA पर तजर्बात करके एक नई बेहतर नस्ल को तैयार करने की कोशिश करना, ये हराम है दीन के अंदर, लेकिन साइंसी तजर्बात हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर कि मसलन काली नस्ल है, हबशी हैं, काले रंग के, उनके रंग को ख़त्म करने की कोशिश करना DNA के ज़रिए। आप ऐसे समझें जैसे आम है, आम के दो बूटे हैं, एक बूटे का आम जो है वो उसका फल छोटा छोटा है, दूसरे का बड़ा बड़ा है। जो छोटे वाला है उसका जायका मज़ेदार है, जो बड़े वाला है उसका जायका अच्छा नहीं है। अब वो चाहते हैं कि इन दोनों को क्रॉस कराया जाए इस तरह से कि छोटे वाली मिठास बड़े में आ जाए और बड़े वाला जो साइज़ है वो छोटे में आ जाए। तो क्रॉस DNA के ज़रिए क्रॉस कराया, या तजर्बात किए जरासीम के ज़रिए या दीगर तरीक़ों से, या उनकी आपस में उसका कोई ख़ास नाम होता है वो कराया, तो वो जो फल बना वो अब मीठा भी है और साइज़ भी बड़ा है। फलों में तो ये जायज़ है, सब्ज़ियों में भी जायज़ है। अब नई नई सब्ज़ियाँ आ रही हैं लेकिन इंसानों के अंदर DNA को तब्दील करने की कोशिश, मसलन वालिदैन के अंदर कोई मौरूसी बीमारी है, उसको ख़त्म करने के लिए उनके DNA में तब्दीली की ताकि उनके जो नस्ल आगे आए वो बेहतर नस्ल हो। ये शरीयत की नुक्ता नज़र से ये जायज़ नहीं है, ठीक है। तो ये मकासद शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि इससे इंसान की मौत तक बात पहुंच जाती है कि बसा औक़ात नस्ल बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, या फिर कोई और ख़राबी पैदा हो जाती है। अगर कोई यकीनी खैर और भलाई का काम हो तो उसमें फिर गौर किया जा सकता है दीगर मकासद को देख कर, लेकिन अगर उसमें ख़तरात ज़्यादा हों तो फिर ये जायज़ नहीं है। तो फ़िलहाल इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। मकासद शरीयत इस्लामी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकासद शरीयत इस्लामी के हमने 2 सबक पढ़ लिए, आज तीसरा सबक है और इसका मौजू है हिफ़्ज़ुल अक़ली, अक़ल की हिफाजत। यानी दीन और शरीयत जितने भी हमें अहकाम देते हैं उन सब अहकाम का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि हमारे अक़ल की हिफाजत हो। ये शरीयत के अहकाम के मकासद का एक बहुत बड़ा नुक्ता है कि अक़ल की हिफाजत हो, अक़ल की नशोनुमा हो। अल-मुहाफ़ज़तु अलल अक़लिल इंसानी वल अमलु अला इन्माइही व तत्वीरिही। इंसानी अक़ल की हिफाजत हो, उसकी नशोनुमा हो, उसको तरक्की दी जाए। वस्सायु इला सलामतिही मिन कुल्लि मा यारिज़ुहु इलल हलाकी वल फ़सादी वल इन्हिराफ़ी।
کوشش کی جائے کہ وہ صحیح سلامت ہو اور ہلاکت اور فساد اور انحراف جو پیش آتے ہیں ان سے وہ محفوظ ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام مقرر کیے ہیں کہ جن میں عقل کو اللہ نے بڑی اہمیت دی ہے۔ جیسے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، غور و فکر کرو، پڑھو، تدبر کرو، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، نفس انسانی کے احوال میں غور و فکر کرو۔ تو عقل بہت بڑی قیمتی چیز ہے دین اور اسلام کی روشنی میں۔ اور دوسرا نقطہ ہے کہ اللہ نے عقل کی حفاظت کے لیے شراب کو حرام قرار دیا، تحریم الخمری وسائر المسکراتی، مسکرات جتنے بھی نشاور چیزیں ہیں سب کو حرام قرار دیا۔ ومعاقبۃ السکارى فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں نشے والوں کو سزا دی ہے۔ اسی طرح تحریم الشعوذۃ والدجل والعرافۃ والخرافۃ، جو لوگ نقلی پیر بنتے ہیں اور لوگوں کے عقل کو شکار کرتے ہیں اور جوگی بنتے ہیں، سنیاسی بنتے ہیں اور دجل فراڈ کرتے ہیں، خرافات اور توہمات پیش کرتے ہیں، فَكُلُّ مَا يُشَوِّشُ عَلَى الْإِنسَانِ تَفْكِيرُهُ السَّلِيمُ، اور ہر وہ چیز تفکیر و سلیم الناہدہ جو انسان کی صحیح سالم فکر کو خراب کر دے، وَيُعَطِّلُ فِعْلَ الْاِجْتِہَادِ، اور اس کے اجتہادی فعل کو معطل کر دے، وَإِبْدَاعُ الذَّهْنِ الرَّائِدِ، اور اس کے قیادت کرنے والے ذہنی جدت کو نقصان دے دے، وہ سب چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کے اندر ایسی ایسی باتیں پیش کرنا جس سے ان کی عقل معوف ہو جائے، وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہیں، تو یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ ان اشغال العقل بهذه الصفاصف والمثبتات يعد اشنع ما يفعل بالعقل، یہ ہلکے درجے کی چیزیں اور یہ سست کرنے والی چیزیں، یعنی دجل، عرافہ، خرافہ، جادو ٹونے، لوگوں کو معوف کرنا، یہ ساری چیزیں یہ بدترین چیزیں ہیں جو عقل کے ساتھ اختیار کی جاتی ہیں۔ والعقل مخلوق للتأمل والتمییز والتفکیر واستنباط افضل المناہج، عقل پیدا کی گئی ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور امتیاز کرے اور سوچے اور بہترین مناہج کو حاصل کرے اور بہترین مسالک کو اختیار کرے، لإقامت اصلح العوائد، تاکہ بہترین عادتوں کو اپنائے، واقوم المعائش، اور بہترین زندگی اختیار کرے، فی ضوء ہدی الوحی الالہی الکریم، اللہ کی وحی کریم کی روشنی میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور عقل کی حفاظت کے لیے ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو عقل کو اس کے اصل وظیفے سے دور کر دے، مشغول کر دے، وہ حرام ہے۔ اور ہر وہ چیز جو بڑے بڑے امور اور اسلام کے معانی اور رسالت کے حقائق سے دور کر دے، ما یلہی، غافل کر دے، اور زمین میں انسان کی جو خلافت ہے، افسری ہے، اس سے غافل کر دے، تو وہ چیزیں حرام ہیں، کیونکہ اس سے عقل معوف ہو جاتی ہے۔ پچھلے دور میں بھی اور عصر حاضر میں بھی بہت سارے لوگ عقلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس کے اصل جو اغراض ہیں اس سے دور کرتے ہیں۔
جیسے الاستہتار بالشعوبی، قوموں کو ہلکا قرار دینا، والاستحواذ علی خیراتہم، ان کے جو قدرتی وسائل ہیں ان پر قبضہ کر لینا، واراضیہم، ان کی سرزمینوں پر تسلط اختیار کرنا، ومسخ دینہم، ان کے دین کو مسخ کرنا۔ یہ اشارہ ہے انگریزوں اور مستشرقین کی طرف۔ انگریز استعمار آیا، انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضہ کیا، مسلمانوں کو غلام بنایا، ان کے دین کو حقیر قرار دیا، ان کے دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے، اور مسخ دینہم و ہویتہم، ان کی جو اصل روح تھی اس کو ختم کیا اور ان کی ثقافت کو برباد کیا، مسلمانوں کی جو عظیم ثقافت تھی اس کو برباد کیا۔ ومنہا کذالک اطالۃ عمر الظلم، اسی طرح ظلم کی عمر کو انہوں نے لمبا کیا، اور جبروت یعنی تشدد، استبداد اور استکبار مسلمانوں کے علاقوں میں، یہاں بر صغیر کے اندر 90 سال انہوں نے حکومت کی، مصر کے اندر انہوں نے 40 سال حکومت کی، اور بنگال کے اندر انہوں نے 200 سال حکومت کی۔ تو یہ سارا کچھ ظلم کے ساتھ، استبداد کے ساتھ ہوا۔ والتغطیۃ علی الظالمین والمستبدین وخیاناتہم وسذاجتہم، انہوں نے، بعض لوگ خود ظالم تھے، بعض لوگوں نے ظالموں کا ساتھ دیا، استبداد کرنے والوں کا ساتھ دیا اور ان کی خیانتوں کو چھپایا، ٹھیک ہے۔ والدعوۃ الی اعمال العقل وحفظہ فی الحقیقۃ دعوۃ الی اقامۃ احسن الاوضاع الدینیہ، جب ہم کسی کو کہیں نا کہ عقل اختیار کرو، شعور اختیار کرو، تو عقل کے استعمال کی جو دعوت ہے یہ در حقیقت دینی احکام کو کھڑا کرنے کی دعوت ہے کہ دین کو مضبوط کرو، عقل مضبوط کرو یعنی دین مضبوط کرو، اور اپنی معاشرت مضبوط کرو اور اپنی تہذیب مضبوط کرو۔ لأن اقامت الاوضاع لن تکون الا بالشرع الاسلامی، کیونکہ مسلمانوں کے طور طریقے یہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ اسلامی شریعت کے ساتھ قائم نہ کیا جائے۔ الذی یفہم بعقل حکیم مدبر، تو جب ہم مسلمانوں کی حفاظت کریں گے تو ان کے دین کے ساتھ حفاظت کریں گے، اور دین کو صرف اور صرف عقل کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے، ایسی عقل جو حکیم بھی ہو، مدبر بھی ہو، اور ایسا ذہن جو رشید بھی ہو، مفکر بھی ہو، یرسم الخطط، جو منصوبہ بندی کو اختیار کر سکے، ویضبط المناہج، اور مناہج کو پختہ کر سکے، ویحدد المراحل، اور جو مراحل کی حد بندی کر سکے، ویبین العوائق والمفاتیح، جو رکاوٹوں کو کھول سکے اور کلیدوں کو اختیار کر سکے، ویسمد، اور ایسی عقل ہو کہ جو پختہ ہو، مضبوط ہو، ویتاصل وینمو، جو مضبوط جڑوں کے ساتھ ہو اور نشو و نما اختیار کرے، ویتقدم ویقاوم، اور وہ آگے بڑھے اور وہ مقاومت اختیار کرے، یعنی مقابلہ کرے مشکلات کا۔ یہ حفظ عقل کی باتیں تھیں۔ اسی طرح تحریم المخدرات، جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کا حرام ہونا، والمفترات والمفترات، اور جو جسم کے اندر جسم کو کمزور کریں، نڈھال کریں، نشاور ہوں یا جسم کو نڈھال کرنے والی چیزیں ہوں، وہ حرام ہیں، اپنی تمام انواع کے ساتھ، اپنے مختلف حجم کے ساتھ اور اپنے مختلف وزن کے ساتھ وہ حرام ہے۔ الحث علی مداوات مرض العقول، جو عقل کے مریض ہیں ان کی دوائی اختیار کی جائے، ان کو علاج معالجہ کیا جائے۔ تو یہ حفظ و عقل شریعت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد تھا، عقل کی حفاظت۔ آگے ہے نسل، نسب اور عرض کی حفاظت، یعنی عزت کی حفاظت۔ نسل کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ نوع انسانی کو محفوظ رکھا جائے، کہ ان کا تناسل، ان کی نسل قائم رہے، کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر نسل مسلسل گرتی جا رہی ہے، کہ شرح پیدائش ایک سے کم ہے، جیسا کہ کئی ایسے یورپ کے ملک ہیں جہاں پر شرح پیدائش مسلسل گر رہی ہے، یعنی ماں باپ کا ایک بچہ ہے اور
ماں باپ سے اوپر جو دادا دادی ہیں ان کا بھی وہی ایک ہی پوتا ہے، اور جو نانا نانی ہیں ان کا بھی ایک پوتا ہے، یعنی 6 بندوں کا وارث ایک بندہ بن رہا ہے۔ نانا نانی، دادا دادی اور ماں باپ، 6 بندوں کا وارث ایک ہے، یعنی 6 سے لے کر 6 کی گنتی ایک کی طرف آ رہی ہے، ایسے مسلسل سکڑتی جا رہی ہے۔ تو یہ نسل کی حفاظت نہیں ہو رہی دوسرے ملکوں کے اندر جو بے دین لوگ ہیں۔ معنی حفظ نسب، نسب کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ جب نسل محفوظ کی جائے تو اس نسل کی جو نسبت ہے، یعنی ہر بچے کی نسبت اس کے اصل شرع کی طرف معلوم ہو، ثابت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ پیدا ہو جائے لیکن اس کے ماں باپ کا علم نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح عرض یعنی عزت کی حفاظت، تحقیق العفت والکرامت، عفت اور کرامت کو مضبوط کیا جائے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 8:25 ہو رہے ہیں۔ چلو یہ موضوع پورا کر کے نا حفظ العقل اور حفظ النسب یہ پورا کرتے ہیں اور جلدی جلدی ختم کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ نسل اور توالد کی جو حفاظت ہے اس کا جائز اور شرعی طریقہ یہ ہے نکاح کیا جائے، اور دوسروں کی عزت کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ دوسروں کی کرامت، عزت نظر کے ذریعے یا لمس کے ذریعے یا خلوت کے ذریعے یا چکنی چپڑی باتیں کر کے خراب نہ کی جائے۔ اپنی عزت کی بھی حفاظت کی جائے، دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کی جائے۔ اور اس کے لیے جو احکام شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ شادی کریں، بچے ہوں اور شرعی نکاح ہو، اور زنا حرام ہے اور زانی کو سزا دی جائے، اور جو لڑکا لڑکے کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ جو مباشرت کرتے ہیں وہ حرام ہے، اور جو جنسی شذوذ کے طریقے ہیں وہ حرام ہیں، تاکہ یہ سب اس لیے حرام ہے تاکہ شرعی جو نکاح ہے وہ پروان چڑھے، غلط طور طریقے کمزور ہوں، ختم ہوں۔ اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت حرام ہے، اجنبی عورتوں کو دیکھنا حرام ہے شہوت اور تلذذ کے ساتھ۔ اسی طرح جنسی فلمیں دیکھنا اور سننا یہ بھی حرام ہے، اور انٹرنیٹ کا استعمال تاکہ جنسی تحرش پیدا ہو، یعنی جنسی برانگیختی پیدا ہو، وہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو بھڑکانے والے جنسی عبارتیں لکھ کر بھیجنا یا سننا یا پوسٹ کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح سے وہ تصاویر جو کہ بے حیائی پر مبنی ہیں، عریانی اور بے پردگی پر مبنی ہیں، ان کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ یہ سارے احکام اس لیے ہیں تاکہ نسل کی حفاظت ہو، نسب کی حفاظت ہو اور عزتوں کی حفاظت ہو۔ یہ شریعت کا دوسرا بڑا مقصد تھا۔ تو اس کے بعد حفظ المال ہے جو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مقاصد شریعت کا عنوان ہے حفظ المال۔ جیسے دین کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے، اور اس کے لیے بے شمار احکام، تعلیمات، قوانین بنائے گئے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب دین کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح سے نسل اور نسب کی حفاظت کے لیے ڈھیر سارے قوانین بنائے گئے، جیسے نکاح، پردہ، اور اسی طرح زنا کی حرمت۔ اب ہے مال کی حفاظت۔ مال کی حفاظت کے لیے بھی شریعت نے ڈھیر سارے قوانین بنائے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ المحافظۃ علی الثروۃ المالیہ، مالی ثروت کو، دولت کو محفوظ کیا جائے، وصیانتها من کل تناقض، اسے جھگڑے سے محفوظ رکھا جائے، وتآکل، اور ایک دوسرے کی لوٹ مار، والعمل علی تنمیتها، اور مال کو نشو و نما دی جائے، وتطویرها، اور اس کو ترقی دی جائے، بالاوجہ المشروعۃ، جائز طریقوں سے، والطرق المباحۃ، اور مباح طریقوں سے۔ وَلِأَجَلِ تحقیق هذا المقصد شرعت عدۃ احکام، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے درج ذیل احکام مقرر کیے گئے۔ ان میں سے یہ ہیں: الحث علی العمل
کام کاج، روزگار، محنت مزدوری پر ترغیب دینا، والارتزاق بالحلال اور حلال کمانے پر ترغیب دینا، ذم البخل والتصول، بخل کی مذمت اور بھیک مانگنے کی مذمت، یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگوں کا مال محفوظ ہو، تحریم السرقۃ والرشوۃ والربا والاحتکار والقمار، چوری کی حرمت، رشوت کی حرمت، سود کی حرمت، ذخیرہ اندوزی، جوا، لأنها اخذ مال الغیر بالباطل، کیونکہ ان طریقوں سے دوسروں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کیا جاتا ہے، معاقبۃ السارق والمرتشی والمحارب والمفسد فی الارض، چور کو سزا دینا، رشوت خور کو سزا دینا اور خانہ جنگی کرنے والے کو سزا دینا اور زمین میں فساد پھیلانے والے کو سزا دینا، یہ بھی مال کی حفاظت کے لیے ہے، تغریم من اخذ مال غیر بلا وجہ شرعی، جو بغیر شرعی طریقے کے دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے اس کو سزا دینا، چٹی دینا، الحث علی احیاء الارض و اعمارها بالزراعۃ والفلاحۃ والغراثۃ، لوگوں کو ترغیب دینا کہ وہ زمین زندہ کریں اور اسے آباد کریں، کھیتی باڑی کے ساتھ اور کاشتکاری کے ساتھ اور درخت لگانے کے ساتھ، الامر باقامۃ الصناع والحرف والمہن الصغریٰ والکبریٰ، شریعت کا یہ حکم ہے کہ صنعتوں کو قائم کیا جائے اور حرفتوں کو، صنعتوں اور حرفتوں کو اور محنتوں کو، محن کا معنی پیشوں کو، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تطویراً للاقتصاد، اقتصاد کو ترقی دینے کے لیے، و توفیراً لمواطن الشغل، اور مشاغل کے مقامات کو وافر کرنے کے لیے، و سدًا لابواب البطالۃ، اور بیکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے، و اغلاقاً لذرائع الفساد والانحراف، اور فساد اور انحراف کے ذرائع کو بند کیا جائے جو کہ بیکاری کی اقسام کا سبب بنتا ہے، بسبب انواع العدالت، بیکاری کے انواع کے سبب سے جو فاسد ذرائع پیدا ہوتے ہیں انہیں بند کیا جائے، تشریع الزکوٰۃ والصدقات والنفقات، زکوٰۃ کو مشروع قرار دینا، صدقات کو، نفقات کو، کیونکہ یہ مال میں اضافہ کرتے ہیں اور اسے ترقی دیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے پھلاتے پھلاتے ہیں، تو یہ مال کی حفاظت کے شرعی اصول تھے۔ آگے ہے المقاصد الحاجیہ، جیسے کچھ ضروری مقاصد ہیں نا 5، ویسے کچھ حاجاتی مقاصد ہیں کہ وہ درمیانے درجے کے ہیں، نہ بہت سخت ضرورت ہے نہ ہی وہ عیش و عشرت والے ہیں، تو وہی المقاصد التی تدعو الحاجۃ الیہا، یہ وہ مقاصد ہیں کہ حاجت ان کی طرف دعوت دیتی ہے، ولکنھا لا تتوقف علیہ الحیات، لیکن زندگی ان کے اوپر موقوف نہیں ہے، کما هو الحال فی المقاصد الضروریۃ، جیسا کہ ضروری مقاصد میں حال ہوتا ہے، ولذالک، اسی لیے فالمقاصد الحاجیۃ تأتی بعد المقاصد الضروریۃ مباشرۃ، حاجی مقاصد، حاجی کا مطلب حاجاتی، حاجات سے متعلق جو مقاصد ہیں یہ ضروری مقاصد کے فوراً بعد آتے ہیں، اس کی مثال ہے جیسے تخفیف کی رخصتیں، جیسے مرض سے حاصل ہونے والی رخصتیں، کہ مرض کے اندر نماز کی اجازت ہے، بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، سفر میں رخصت ہے، فإن هذه الرخصة تستجیب إلى الحاجة الإنسانیة، کیونکہ یہ رخصتیں انسان کی حاجت کو پورا کرتی ہیں، لکنھا لا تکون فی مرتبۃ الضروریات، لیکن یہ ضرورت کے مرتبے میں نہیں ہوتی، لأن ترکھا لا یؤدی الی ہلاک الانسان و دمارہ، کیونکہ حاجاتی مقاصد کا ترک جو ہے یہ انسان کی ہلاکت تک نہیں لے جاتا اور اس کو تباہ نہیں کرتا، ولکنہ یؤدی بہ الی ضرر و مشقۃ و حرج، لیکن یہ ضرر اور مشقت اور حرج تک پہنچا دیتا ہے۔
المقاصد التحسینیہ وہ مقاصد جو تحسینی ہیں، یعنی ضروری بھی نہیں ہے، حاجت بھی نہیں ہے، اگر ہوں تو مزہ آ جاتا ہے، تحسین ہے، عیش و عشرت ہے، یا یہ کہ جائز فائدہ ہے۔ وہی المقاصد الکمالیۃ التی یحسن بہا نظام الحیاتی، یہ تکمیلی مقاصد ہیں کہ جن کے ساتھ زندگی کا نظام اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے التطیب، خوشبو لگانا۔ اب خوشبو نہ تو ضرورت ہے نہ حاجت ہے، لیکن تحسین ہے۔ والتزین، زیب و زینت اختیار کرنا۔ والتجمل، اور خوبصورتی اختیار کرنا، یہ تحسینی مقاصد ہے۔ اگلا عنوان ہے کہ کیف تثبت هذه المقاصد، یہ مقاصد کیسے ہمیں نظر آتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں، یعنی ہمیں اگر یہ مقاصد ڈھونڈنے ہوں تو شریعت میں اس کے ثبوت کا طریقہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ هذه المقاصد الضروریۃ والحاجیۃ والتحسینیۃ تثبت بالادلۃ الشرعیۃ وبالاجماع وبالاستقراء، یہ مقاصد ثابت ہوتے ہیں شرعی دلائل کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ اور استقراء کے ساتھ، بالنظر فی الکثیر من الادلۃ الشرعیۃ المختلفۃ، یعنی جب ہم شرعی مختلف دلائل کو کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو ہمیں ان مقاصد کی سمجھ اور سوجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے۔ وبالتأمل فی احکام الشرع وجزئیاتہ وقرائنہ، جب ہم شریعت کے احکام میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے جزئیات کو دیکھتے ہیں اور اس کے قرائن کو دیکھتے ہیں، تو فتکون بمجموع ذلک کلہ استخلاص هذه المقاصد، تو ان تمام مجموعے سے، ان تمام احکام کے مجموعے سے ان مقاصد کا حصول ممکن ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ التی اصبح العلم بها و استحضارها فی الفہم والاجتہاد امرا لازما لا بد منہ، اب ان کو جاننا اور ان کو ذہن نشین کرنا اور ان کو فہم اور اجتہاد میں حاضر کرنا، یہ ایک لازمی امر ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ شرعی مقاصد کو پہچاننا اور ان کا علم حاصل کرنا اب ضروری ہو گیا ہے، پہلے بھی ضروری تھا، اب زیادہ ضرورت ہے۔ المقاصد الشرعیۃ لیست مستقلۃ عن التشریع الاسلامی، جو شرعی مقاصد ہیں یہ شریعت سے کوئی الگ تھلگ نہیں ہوتے، شرعی مقاصد شریعت کا حصہ ہوتے ہیں، شریعت سے الگ نہیں ہوتے۔ کہتا ہے کہ المقاصد الشرعیۃ ثبتت کما قلنا بالنظر فی مجموع الادلۃ الشرعیۃ، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ شرعی دلائل کے مجموعے پر غور و فکر سے ثابت ہوتے ہیں، یعنی آیات سے، یعنی احادیث سے، یعنی اجماع سے، اور یعنی صحیح اجتہاد سے۔ وعلیہ، اور اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں فہی شرعیۃ اسلامیۃ ربانیۃ، یہ شرعی مقاصد ہیں، اسلامی ہیں، ربانی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے تعلیم دیے گئے ہیں۔ اے مبنیۃ علی الشرع ومستخلصۃ من ادلتہ، یعنی یہ شریعت پر مبنی ہیں اور اس کے دلائل سے حاصل شدہ ہیں، وتوجیہات ہی، اور اس کی رہنمائی سے حاصل شدہ ہیں، وتعلیمات ہی، اور اس کی تعلیمات سے حاصل شدہ ہیں۔ آگے ہے حکم المقاصد الشرعیۃ و حجیتها، شرعی مقاصد کا حکم اور اس کی حجیت۔ المقاصد الشرعیۃ واجبۃ الفہم والاستحضار، شرعی مقاصد ان کا فہم واجب ہے اور ان کا استحضار واجب ہے۔ والعمل اثناء ادائی عملیت التکلیف الاسلامی والتدین الشرعی، اسلامی تکلیف یعنی ذمہ داری کی جو عملیت ہے، سرگرمی ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہیں، اور شرعی دینداری کو اختیار کرنے کے لیے بھی ان کا فہم ضروری ہے۔ وَأَثْنَاءَ الْقِيَامِ بِعَمَلِيَّةِ الْاجْتِهَادِ الْفِقْهِ، اور جو فقہی اجتہاد ہے اس کی سرگرمی کے لیے بھی
شرعی مقاصد کا قیام ضروری ہے اور شرعی استنباط کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ شرعی مقاصد کا ترک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے کہ ہم پھر لفظی شریعت کے لفظی استنباط پر زیادہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، شکل و صورت اور ظاہر کو زیادہ دیکھتے ہیں، شریعت کی جو بنیادیں ہیں، جو اس کا نظم و ضبط ہے، اس کے ظواہر کو زیادہ دیکھتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ کما ان الافراط فی ذلک یفضی الی اہدار الاحکام، اسی طرح اگر شرعی مقاصد پر ضرورت سے زیادہ زور دیں، افراط اختیار کریں، تو یہ چیز پہنچا دیتی ہے احکام کو ضائع کرنے پر، وتمییعھا، اور اس کو ختم کرنے پر، وتبطیلھا، اور اس کو باطل کرنے پر، وکل ھذا لا یجوز، اور یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یعنی شرعی مقاصد اگر ضرورت سے زیادہ اختیار کریں تو بھی غلط ہے، ضرورت سے کم اختیار کریں تو بھی غلط ہے۔ ضرورت سے زیادہ اختیار کرنے کی مثال اس نے آگے دی ہے کہ جیسے کرسی پر نماز، اگر کوئی شخص کہے جی میں کھڑا ہوتا ہوں میرا خشوع خضوع نہیں رہتا، میں کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں تو میرا خشوع خضوع بڑھ جاتا ہے، اس لیے شرعی مقاصد کا تقاضا یہ ہے کہ صحت مند بندہ بھی کرسی پر نماز پڑھے تاکہ خشوع بڑھ جائے۔ اب یہ شرعی مقاصد میں حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مند بندے کے لیے اجازت نہیں دی کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے، مریض بندہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو والمراد بالتوسط العمل بالمقاصد التي اقرها الشرع واثبتها وامر الناس بالاعتداد بها، شرعی مقاصد میں توسط اختیار کرنا یعنی درمیانی راہ اختیار کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کا شریعت نے اقرار کیا ہے، اسے ثابت کیا ہے، لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اس کو اختیار کریں اور اس پر اعتماد کریں، والتعویل علیہا، اور اس پر اعتماد کریں۔ اما خلاف ذلك بالافراط و التفریط فلا یجوز بحال من الاحوال، شرعی مقاصد میں افراط کرنا یا تفریط کرنا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ ویمکن، اور ممکن ہے کہ ہم اس کی مثال دیں افراط کرنے والوں کی بھی اور مفرطین سستی کرنے والوں کی بھی۔ مفرطین کی مثال دیتا ہے جیسا کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا ممنوع ہے، حدیث میں آتا ہے پانی ٹھہرا ہوا ہو، تالاب ہو، چھوٹا ہو، اس میں پیشاب نہ کرو، پیشاب کرو گے وہ پلید ہو جائے گا۔ اگر پانی بہہ رہا ہے جیسے کنواں، جیسے نہر ہے یا دریا ہے بہہ رہا ہے یا ٹیوب ویل ہے، اس میں بھی پیشاب تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی سے ہو جاتا ہے تو وہ پلید نہیں ہوگا، کیونکہ پانی بہہ رہا ہے اور وہ بہتا جا رہا ہے اور وہ مکس ہو گیا ہے۔ تو اب شرعی مقاصد تو لفظی اگر دیکھیں نا، لفظی طور پر تو دیکھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ پیشاب نہ کرو، یعنی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو، لیکن اگر کوئی بوتل میں کر کے پھر بوتل میں ڈال دے، اس تالاب میں ڈال دے، کھڑے ہوئے پانی میں ڈال دے، تو لفظوں کی تو خلاف ورزی نہیں ہوئی، حدیث کے لفظوں کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، لیکن شرعی مقاصد میں سستی ہو گئی، کیونکہ شرعی مقاصد تو یہ کہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے پیشاب اندر نہ جائے، تو اس لیے اس نے بڑی زبردست مثال دی کہ جو لوگ شریعت کے حرفوں لفظوں کو پکڑ لیتے ہیں، ظاہر کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، پھر وہ کہتے ہیں جی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا تو منع ہے، لیکن اگر آپ بوتل میں کر کے ڈال لیں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کی مثال المفرطین، جو لوگ افراط کرتے ہیں یعنی زیادتی کرتے ہیں، ان کی بھی مثال ہے کہ جیسے کرسی پر نماز پڑھنا۔ اگر کوئی شخص کہے جی میں صحت مند ہوں، میں کھڑا ہو کر نماز تو پڑھ سکتا ہوں، لیکن اگر میں کرسی پر بیٹھوں تو خشوع خضوع زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ نماز خشوع سے پڑھو، لہذا کرسی پر پڑھنا جائز ہے، تو یہ مثال غلط ہے، کیونکہ
یہ اجتہاد کے قوانین کے خلاف ہے. جہاں نص آ جائے وہاں پر نص سے خلاف ورزی جائز نہیں ہے. اگلی ایک اور مثال دیتا ہے. کہتا ہے کہ جمعے کی نماز میں بہت سارے لوگوں کو شریک کرنا چاہیے. تو جمعے والے دن لوگ مصروف ہوتے ہیں, کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اتوار کو جمعہ بنا لیں, اتوار والے دن مغرب کے بعد جمعہ خطبہ ہو جائے اور جماعت ہو جائے تو کتنا زبردست ہے. لوگ بھی زیادہ ہوں گے, توجہ سے بھی سنیں گے, اور دین کا مقصد بھی پورا ہوگا, لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی ہوگی, لوگ دین کے قریب ہو جائیں گے. تو یہ بھی اگرچہ شرعی مقاصد کے اعتبار سے تو یہ اچھا لگ رہا ہے, لیکن یہ حد سے تجاوز ہے, کیونکہ جہاں نص آ جائے وہاں نص سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس نے مثالیں دی ہیں. تو عبادات ان کے وقت مقرر ہیں, ان کے اوقات مقرر ہیں, ان کی کیفیت مقرر ہے, ان کے اصول مقرر ہیں. اسی طرح سے ایک اور فتنہ کھڑا ہوا تھا. وعلیکم السلام. ایک عورت تھی یورپ کی, وہ بڑی قابل عورت تھی, بڑی جو ہے وہ عالم فاضل تھی, یورپ کی تھی. تو اس نے کہا جی جمعے کا مقصد ہے تعلیم دینا, تو میں بہت بڑی پروفیسرانی ہوں تو میں بھی دے سکتی ہوں. اس نے جمعہ پڑھا دیا ممبر پہ کھڑے ہو گئے. تو پورے عالم اسلام میں شور مچ گیا کہ عورت کے لیے تو جمعہ پڑھانا جائز نہیں ہے. تو مقاصد شرعیہ کے اعتبار سے دیکھیں تو بظاہر تو مقصد پورا ہو رہا ہے تعلیم کا, لیکن جہاں پر نص آ جائے وہاں نص سے تجاوز جائز نہیں ہے. ہماری تاریخ میں کبھی کسی عورت نے جمعہ نہیں پڑھایا, نہ صحابہ کرام کی خواتین نے پڑھایا, اس لیے یہ حد سے تجاوز والی بات ہے. آگے وہ بتاتا ہے کہ شرعی مقاصد کی روشنی میں اجتہاد کرنا ضروری ہوتا ہے. یجب علی العلماء والمجتہدین ان یعملوا بالمقاصد الشرعیۃ وان یلتفتوا الیہا فی فتواہم واجتہاداتہم واستدلالاتہم. علماء اور مجتہدین پر لازم ہے کہ وہ جب فتویٰ دیں, اجتہاد کریں, استدلال کریں تو پھر مقاصد شرعیہ کو ملحوظ رکھیں. وقد اجمع العلماء على ان العلم بالمقاصد الشرعیۃ یعد شرطا اساسیا. علماء کا اجماع ہے کہ شرعی مقاصد کا علم جو ہے یہ ایک بنیادی شرط ہے اجتہاد کے لیے اور اجتہاد کی سرگرمی کے لیے. ومن لم یکن عالما بالمقاصد فلا یقدر علی الاجتہاد. جو مقاصد شرعیہ کا عالم نہیں ہے وہ اجتہاد نہیں کر سکتا, اور نہ اس کا اجتہاد صحیح ہو سکتا ہے نہ درست ہو سکتا ہے. بیٹھ جائیں, ادھر بیٹھیں. ولا تجلب مصالح الناس الا بموجبہ وموجب اشباہہ ونظائرہ. لوگوں کی مصالح مقاصد شرعیہ کے بغیر, اس کے موجب کے بغیر حاصل نہیں ہوتی, اور اس کے اشباہ اور نظائر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. سلف صالحین اور خلف اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور تمام فقہاء اور علماء وہ سب کے سب مقاصد کو دیکھا کرتے تھے. وَيَسْتَحْضِرُونَهَا, اور اس کو سامنے رکھتے تھے. وَيَلْتَفِتُونَ إِلَيْهَا فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ, اور شرعی احکام کے ساتھ تعامل میں وہ ان کی طرف توجہ دیتے تھے. فہماً و تطبیقاً و نظراً و تعویلاً و اجتہاداً مقارنتاً و ترجیحاً. فہم کے اعتبار سے بھی, تطبیق لاگو کرنا, نظر غور و فکر کرنا, تعویل کرنا, اجتہاد کرنا, مقارنہ موازنہ کرنا اور ترجیح دینا, ان سب اعتبار سے مقاصد شرعیہ کو وہ لازم پکڑتے تھے. آگے ہے کہ المقاصد فی العصر الحالی او مظاہر الاہتمام المتزاید بالمقاصد فی العصر الحالی. موجودہ دور میں علم مقاصد کی صورتحال اور اس کے اہتمام کے مظاہر اور اس پر زیادہ زور دینے کی وجوہات. کہتا ہے کہ تزاید الاہتمام بالمقاصد الشرعیۃ فی العصر الحالی لامور.
پرانے دور میں بھی شرعی مقاصد ملحوظ رکھتے تھے، لیکن عصر حاضر میں اس کا اہتمام بڑھ گیا ہے، جس کی کچھ وجوہات ہیں، اور وہ یہ ہیں: معالجۃ المشکلات المعاصرۃ والمستجدۃ والحدیثۃ، معاصر مشکلات کو حل کرنا، نئے نئے مسائل حل کرنا شرعی مقاصد کی روشنی میں، لا سیما خاص طور پر وہی عدیمۃ التنصیص والاجماع علیہا، خاص طور پر جب نص موجود نہ ہو اور اجماع موجود نہ ہو، او قد نص علیہا، یا نص تو موجود ہو لیکن ظنی طریقے سے ہو، اے انہا لا توجد لہا نصوص او اجماعات شرعیۃ تبین احکامہا، یعنی کوئی خاص نصوص اور اجماع نہیں ہے کہ جو وہ خاص مسائل کو بیان کرے، او انہا لہا نصوص ظنیۃ، یا نصوص ظنی ہیں، تحتمل التاویل والنظر، جو تعویل اور نظر کا احتمال رکھتے ہیں، وبناء علی ذلک یتعین اعتماد المقاصد، اس وقت لازم آ جاتا ہے کہ مقاصد پر اعتماد کیا جائے تاکہ نئے مشکلات اور مسائل کے احکام دریافت کیا جائے، چاہے وہ احکام ایسے ہوں کہ ان پر نص نہ ہو اور اجماع بالکل نہ ہو، نئے ہوں، ان کو مقاصد کی روشنی میں دیکھا جائے، او بے اختبار حکم من الاحکام فیما وقع تنصیص، یا ان احکام کو دیکھا جائے کہ جن میں نص آ چکی ہے، اجماع ہو چکا ہے، اس کے اوپر مزید غور و فکر کر کے ان سے احکام نکالا جائے، وذالک بحصر الحکم الاقرب والانسب والاصلح، اور یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ زیادہ قریب حکم کو دیکھا جائے، زیادہ مناسب حکم کو دیکھا جائے، اور زیادہ صالح حکم کو دیکھا جائے۔ تو اس طرح سے ہم نئے نئے مسائل نکال سکتے ہیں کہ جن کی مثال ہمیں پرانی کتابوں میں نہیں ملتی، ائمہ اربعہ کے ہاں نہیں ملتی، قرآن حدیث میں نہیں ملتی، ہم انہیں مقاصد شرعیہ کے تحت حل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں جو اس نے نہیں لکھی لیکن اس کو سمجھانے کے لیے مفید ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی میری 2 بیوی ہیں، اگر میں ایک بیوی کو ایک طرف سلاؤں اور دوسری کو دوسری طرف سلاؤں اور ہم تینوں مل کر مباشرت کریں ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے ہوئے، کیا جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے کہا ناجائز ہے۔ کہتا ہے کیسے؟ کوئی دلیل ہی اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ میں نے اسے کہا مقاصد شرعیہ کے تحت حرام ہے، اسلام شرم و حیا کو جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے، اور عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، عورت کو ننگا نہیں دیکھ سکتی، مرد تو چلو اس کی بیوی ہے مرد تو دیکھے لیکن عورت کو نہ دیکھے نا، تو اس لیے یہ مقاصد شرعیہ کے خلاف ہے۔ اس نے کہا جی آپ مجھے ٹھوس نص دیں۔ میں نے کہا ٹھوس نص کیوں دوں؟ مقاصد شرعیہ ہزاروں نصوص سے حاصل شدہ ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ نے ماننا ہے تو اسی طرح ماننا پڑے گا، وگرنہ آپ نہ مانیں، اپنی مرضی کریں۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مرد عورت کے عضو کو چاٹ سکتا ہے یا بوسہ دے سکتا ہے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ کہتا ہے دلیل دیں۔ میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ جب آپ استنجا کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کر سکتے، تو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو جب آپ دائیں ہاتھ نہیں لگا سکتے اپنے شرمگاہ کو یا بیوی کی شرمگاہ کو تو منہ کیسے لگائیں گے؟ یہ تو اور زیادہ گناہ والی بات ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اسی لیے ڈھیر سارے احکام کے جن کی دلیل ہمیں قرآن حدیث سے نہیں ملتی وہ ہمیں مقاصد شرعیہ سے مل جاتی ہے۔ آگے ہے التاکید علی وسطیت الشریعۃ و اعتدالھا، ضروری ہے کہ شریعت کی وسطیت پر تاکید کی جائے اور اس کے اعتدال پر تاکید کی جائے، وذالک بترک اتجاہیۃ
التفریط والافراط فی العمل بالمقاصد والالتفات الیہا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر مقاصد کو بجا لانے میں افراط اور تفریط دونوں سے بچا جائے۔ وَاتِّجَاءُ الْإِفْرَاطِ يَتَمَثَّلُ فِي الْمُبَالَغَةِ، افراط کا طریقہ یہ ہے کہ مقاصد کے اندر مبالغہ کیا جائے، اور مقاصد کے اندر غور و فکر میں مبالغہ کیا جائے، جیسا کہ مثال گزری ہے الصلاۃ علی الکراسی، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، جیسا کہ عیسائی کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی مسجد چرچ آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں کرسیاں ٹیبلیں لگی ہوتی ہیں۔ ہماری جو مسجد ہوتی ہے اس میں قالین ہوتا ہے، تو وہ بیٹھ کر کرسی میز پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ ان میں رکوع سجود ہم نے تو نہیں دیکھا، جو چرچ میں وہ بھجن گا رہے ہوتے ہیں یا وہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری جو مسجدیں ہیں اس کے اندر کرسی نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ کہیں جی کرسی سے زیادہ خشوع خضوع ہے، تو ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ نص کے مقابلے میں اجتہاد ہے۔ اما اتجاہ التفریط فهو يتمثل في ترک المقاصد واہمالها، جو تفریط کے مظاہر ہیں، رجحان ہے، وہ مقاصد کو ترک کرنے کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ مقاصد کا اہمال، مقاصد کی طرف متوجہ نہ ہونا، اس پر اعتماد نہ کرنا، شرعی مصالح کو ثابت نہ کرنا، وعلی حساب السماحۃ والوسطیۃ والرحمۃ والواقعیۃ الاسلامیۃ، اسلامی جو نرمی ہے، اس کا اعتدال ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی واقعیت ہے، اس کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی تفریط کی نشانیاں ہیں۔ مواجہۃ مزاعم الجاہدین و اباط المغرضین، مقاصد کے علم کے ذریعے ہم منکرین کے جو باطل دعوے ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو ان کے باطل ارادے ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جو شریعت پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ جامد ہے، یہ راکد ہے، اور جو نفی کرتے ہیں کہ شریعت آج کل کے دور کے لیے مناسب نہیں ہے اور عملیت پسند نہیں ہے اور اس سے معاشرہ تعمیر نہیں ہوتا، اور اس کی تاثیر میں اور اس کی رہنمائی اور اس کی قیادت وغیرہ کے اندر جو لوگ نفی کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم مقاصد شرعیہ کو بیان کر کے اسلام کی حقانیت ثابت کر سکتے ہیں۔ تو فالنظر فی المقاصد والعمل بها یثبت فعالیت الشریعت، مقاصد پر غور و فکر کرنے سے اور اس کو عمل میں لانے سے شریعت کی فعالیت ثابت ہوتی ہے، اور اس کی حرکیت ثابت ہوتی ہے، اور اس کی قوت اور اس کی قیادت اور سیادت کا لائق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ومن مظاہر ھذا الاہتمام المتزاید، اور شرعی مقاصد کے اوپر جو زائد اہتمام آج کل شروع ہو گیا ہے، اس کے مظاہر میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ جامعات میں، کلیات میں اور شرعی جو ادارے ہیں ان کے اندر مقاصد کی تعلیم بڑھ گئی ہے۔ اور پہلے شروع میں اصول فقہ کا مادہ پڑھایا جاتا اور اس کے اندر یہ باتیں تھوڑی ہوتی تھیں مقاصد شرعیہ، لیکن عصر حاضر میں اس کی تدریس باقاعدہ ایک الگ تھلگ طور پر شروع ہو گئی ہے، اور اس کے لیے زبردست اسالیب ہیں، مفصل اسباق ہیں اور درجات ہیں، نمبر ہیں، تفصیل ہے، اور اس پر الگ سے تالیف، بحث، تحقیق بھی شروع ہو گئی ہے۔ کئی بحوث ایسی ہیں جو خاص اسی موضوع پر ہے، کئی رسائل ہیں یونیورسٹیوں کے تھیسز، اور کئی ترقی والے آرٹیکل ہیں، اور کئی انعاماتی آرٹیکل ہیں، اور جو اس طریقے سے مقاصد شرعیہ پر لکھے جا رہے ہیں۔ آگے وہ آج کل کے دور کے حساب سے مثالیں دے گا۔ پہلی مثال دیتا ہے تحریم الاستنساخ البشری، انسانوں کی کلوننگ کا حرام ہونا۔ اب بظاہر تو اس میں کوئی اس وجہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان کا کلون بنا لیا جائے، اس میں کیا حرج ہے، لیکن در حقیقت حرج موجود ہے۔ مثال کے طور پر مثلا استنساخ کہتے ہیں کلوننگ سمجھتے ہیں،
کلوننگ یہ ہوتی ہے کہ پرانا جو دور تھا نا وہ یہ تھا کہ نر اور مادہ آپس میں ملتے تھے اور ان کے ملاپ سے پیٹ میں بچہ پیدا ہو جاتا اور وہ 9 ماہ کے بعد بچہ باہر آ جاتا تھا. یہ قدرتی فطری طریقہ ہے. کلوننگ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی انسان کا جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ لیں تھوڑا سا اور اس کو لیبارٹری کے اندر اس کو بڑھائیں پھلائیں پھلائیں اس کو نشو و نما دیں تو وہ بڑھتے بڑھتے وہ پورا اس طرح سے انسان بن جائے گا جس کا آپ نے وہ حصہ لیا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ نر مادہ کے ملاپ کے بغیر ہی آپ نے کلون تیار کر لیا. وہ کلون ایسا ہوتا ہے کہ شکل صورت میں، اعضاء میں، دیکھنے میں، قد کاٹھ میں، ہڈیوں کے ڈھانچے میں، بالوں کے سٹائل میں، ہر طرح سے وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، اصل بندے کی طرح 100% ایک جیسا ہوتا ہے. اور پھر وہ کام کاج بھی کرتا ہے، یعنی روبوٹ کی جگہ پر وہ کلون آ گیا ہے. اب کلون جو ہے آپ ایک بندے کے 1,00,000 کلون بنا لیں. جب آپ ایک ہی بندے کے 1,00,000 کلون بنائیں گے تو پھر شریعت کہاں گئی اور اللہ کا نظام کہاں گیا اور اللہ نے جو آزمائش کے لیے انسان بنائے تھے وہ آزمائش کا طریقہ کہاں گیا؟ کیونکہ یہ تو ایک فصل تیار ہو گئی اور انسان بناتے جائیں اور پھر ان کے اندر کوئی تخلیقی چیز ہو یا نہ ہو، یہ یعنی حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ عرض، حفظ نسب، 5 چیزوں کے خلاف ہے. جو 5 ضروری امور ہیں نا ان سب کے یہ خلاف ہے کہ انسان کا کلون بنا لیا جائے. تو اس طرح سے شرعی مقاصد معطل ہو جاتے ہیں اور انسانی حرمت ضائع ہوتی ہے، اس کی عزت اور شرافت ضائع ہوتی ہے، اس کا نسب اور اصل اور جو اس کی وراثتی DNA ہے، کروموسومز ہیں، ان کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. جینز کے اندر چھیڑ چھاڑ کی جائے تو اس سے وراثتی خصائص تباہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے انسانی اعضاء کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے جو کہ غیر ضروری طور پر جائز نہیں ہے. تو انسانوں کے اعضاء کی خرید و فروخت ایسے شروع ہو جاتی ہے جیسے گاڑیاں ہوں، جیسے گھر کا ساز و سامان ہو، اور اس طرح سے جنسی بے راہ روی پھیل جاتی ہے. یعنی جب کلون بنتا ہے نا تو کلون بننے سے جو قدرتی جو نظام ہے نا شادی کا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں شادی کی کیا ضرورت ہے، یہ کلون میرا ہے نا، میرے ابو جو تھے وہ فلاں تھے، اب میرے ابو 10,000 ہیں، وہ سب ایک جیسے ہیں، تو شادی کی ضرورت، اس کا فائدہ، اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. مذکر مؤنث کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. وتبریر الشذوذ جنسی شذوذ عام ہو جاتے ہیں اور زنا اور لواطت اور ہم جنس پرستی یہ عام ہو جاتے ہیں. اگلی مثال دیتا ہے ملک بینک قائم کرنا. ملک بینک قائم کرنا، ملک بینک یہ ہوتا ہے کہ پرانے دور میں یہ ہوتا تھا نا کہ عورت دودھ پلاتی اور رضائی ماں بن جاتی تھی. اب یہ ہے کہ عورتیں اپنا دودھ بیچتی ہیں اور وہ ملک بینک ہوتا ہے سائنسی بینک، وہ دودھ کو محفوظ کر لیتا ہے. وہ دودھ ایک ماں کا آیا اور ڈال دیا، دوسری کا آیا اور ڈال دیا، تیسری 100 ماہوں کا دودھ مکس کر دیا. اب وہ بیچتے ہیں تو وہ جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیتے ہیں، تو ان کی 100-150 ماہیں بن گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَىٰ اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ، اس سے نسب مخلوط ہو جاتے ہیں. جو رضائی ماں ہیں، وہ بچہ بڑا ہوگا رضائی ماں کی بیٹیوں سے شادی کر لے گا، اس کی 100 رضائی مائیں ہیں تو 100
ماؤں میں سے کسی نہ کسی کی لڑکی سے شادی کر لے گا تو یہ نسب ضائع ہو جاتے ہیں۔ والاستغناء عن رضاعت الام وآثارها الوجدانیہ والتربویہ، اور جو رضائی ماں ہوتی ہے اس کے ساتھ جو کشش ہوتی ہے، جو تربیتی وجدانی تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پوچھیں جی آپ نے کس کا دودھ پیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے ملک بینک کا دودھ پیا ہے۔ آپ کی ماں کا کیا نام ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ماں کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگلی مثال دیتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے جنسی برانگیختگی، جنسی انتشار کا پھیلاؤ یہ حرام ہے، کیونکہ عزت کی حفاظت، کرامت اور عفت کی حفاظت یہ شریعت کا بنیادی اصول ہے۔ پرانے دور میں نا بادشاہ ہوتے تھے کہ وہ چھت پر بھی شیشے لگوا دیتے، دیواروں پر بھی شیشے، اور پھر کمرے کے اندر اپنی بیوی کے پاس جاتے تھے اور سارے شیشوں سے اپنے آپ کو دیکھتے تھے۔ اب جو جدید جرائم آ گئے ہیں نا، جنسی جرائم، اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جو کام بادشاہ کرتے تھے نا وہ عام انسان کرتے ہیں۔ قسم قسم کے پوز بنا کر غلط قسم کی فحاشی دکھانا، یہ مقاصد شریعت کے اعتبار سے دیکھیں نا تو یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ زنا میں انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، لیکن جب وہ جنسی لذت کے لیے اس قسم کے مناظر دیکھتا ہے تو زنا سے بھی شاید وہ لذت حاصل نہ ہو جو اس قسم کی فحاشی سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ چوتھی مثال دیتا ہے کہ دعوت تبلیغ کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال یہ شرعی مقاصد کے تحت واجب ہے، کہ جیسے دیگر طریقے ہیں ویسے انٹرنیٹ بھی استعمال کیا جائے۔ اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے چوری حرام ہے اور چوروں کو اس کی سزا دینا جائز ہے، اگرچہ وہ انٹرنیٹ کی چوری ہے جسے ہیکنگ کہتے ہیں، کہ ڈیٹا چوری کر لینا، معلومات چوری کر لینا اور اس معلومات کو پھر استعمال کر کے پھر بڑے بڑے جرائم کرنا۔ اسی طرح سے شدید خوشی کی حالت میں قضا یعنی عدالتی فیصلہ کرنا حرام ہے، اگرچہ پرانے دور میں اس کی مثال نہیں تھی، لیکن آج کل کے دور میں اس کی مثالیں ہیں کہ شدید خوشی کی حالت میں قاضی فیصلہ نہ کرے، جیسا کہ غصے میں فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہتا ہے کہ پرانے دور میں جو زکوٰۃ واجب ہوتی تھی وہ تاجروں پر ہوتی تھی، لیکن اب جو زکوٰۃ ہے نا وہ عمارت والوں پر اور ٹرانسپورٹ والوں پر اور فیکٹری والوں پر، اور جن کے بڑے بڑے عہدے ہیں اور ان کی تنخواہیں ہیں، جیسے وکلاء ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اب ان کی جو تنخواہیں ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے اگر وہ نصاب تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ تاجر تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، تو جدید دور کا تقاضا ہے کہ ان سے بھی زکوٰۃ حاصل کی جائے جب ان کی آمدنی بہت زیادہ ہو۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ مثال نمبر 8، جو ٹریفک کے اشارے ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اور ٹریفک کے اشاروں کے مطابق جو سرخ روشنی ہے یا پیلی روشنی ہے یا سبز روشنی ہے اس کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ شرعی مقاصد کے عین مطابق ہے۔ نامی مثال دیتا ہے کہ جیسے محکموں کے اندر ترقی اور کامیابی اور ریٹائرمنٹ کے اصول و قواعد ہیں، یہ سارے اصول و قواعد شرعی مقاصد کے تحت ضروری ہیں، مناسب ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے اور ان پر عمل کرنا درست ہے۔ 10ویں مثال دیتا ہے کہ طلاق کی نیت سے شادی کرنا، یہ بھی آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ یہاں سے نوکری کرنے جاتے ہیں، مثلا سعودی عرب چلے گئے، وہاں ان کی بڑی تنخواہ ہے لیکن بیوی نہیں ہے، تو وہ کسی ملازمہ کو کہتے ہیں کہ تو میرے ساتھ شادی کر لے، میں تجھے خرچہ پانی دیتا رہوں گا، جب میں سعودیہ سے واپس پاکستان جاؤں گا تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، ملازمہ کو پیسے چاہیے، اس کو اور کیا چاہیے، تو وہ سارا شرعی نکاح کے مراحل پورے کرتے ہیں کہ ایجاب، قبول، حق مہر اور اس لکھ پڑھ، گواہ، ولی، قاضی، ساری چیزیں پوری ہیں، لیکن جو شریعت چاہتی ہے کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ساری زندگی کا تعلق ہونا چاہیے اور ہمیشہ کے نبھانے کی سوچ ہونی چاہیے، اگر یہ پوری نہ ہو
تو طلاق کی نیت سے شادی کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ ہاں جیسے متع ہے، متع میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ تو آج کل ایک اور نکاح کا طریقہ نکلا ہوا ہے جسے کہتے ہیں نکاح المسیار۔ نکاح المسیار یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ مجھے خرچہ پانی نہ دیں، مجھے پیسوں کی نہیں ضرورت، میں خود بڑی امیر ہوں، آپ مجھے نا ہفتے بعد ایک دفعہ آ کر مل جایا کریں یا 2 ہفتے بعد، آپ کی پچھلی بیوی بچوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا، میں آپ سے مطالبہ بھی نہیں کرتی کہ مجھے الگ گھر دو یا الگ مجھے خرچہ پانی دو، تو یہ مجھے کر دے۔ تو شریعت کی نظر میں نکاح المسیار، اس قسم کی جو نکاح ہیں وہ بعض شرائط کے تحت جائز ہیں، لیکن اس کا کھلا استعمال ناجائز ہے کیونکہ مقاصد شریعت کے خلاف ہے۔ بس یہاں پر ہمارا موضوع ختم ہوتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔